اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح فجر کی نماز میں سورۃ الطفار قاری صاحب نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب مردے زندہ ہو جائیں تو ہر شخص جان لے گا جو اس نے اپنے اعمال بیچے ہیں یا جو اپنے اعمال اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ اے انسان، تو نے کیوں اپنے رب کو نہیں پہچانا اور کیوں فریب میں مبتلا رہا؟ اسی رب نے تجھ کو پیدا کیا، ٹھیک بنایا، تیرے اعضاء درست کیے، تیری صورت درست کی، پھر تم روز جزا کے منکر ہو گئے۔ بے شک تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال کے نگران فرشتے جو لکھتے ہیں جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، اور قیامت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن سارے کا سارا حکم صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے ڈیمیجی سوٹ بر بنائے جو سیول یا فوجداری عداوت، جو کرائم کے جھوٹے ایف آئی آرز کروا دی جاتی ہیں یا جھوٹے مقدمہ بازی جو کی جاتی ہے، اس کو اگر آپ کو بھگتنا پڑ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے مقدمہ کیسے فائل کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کسی ایسے ایف آئی آر میں یا کسی ایسے مقدمے میں الجھا دیا جائے جس میں اس کا کوئی معاملہ نہیں بنتا تھا، وہ بری ہو جاتا ہے، صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے ایسی پروسیکیوشن کی جاتی ہے، تو ایسی پروسیکیوشن کو عداوت پر مبنی پروسیکیوشن، ملیشیس پروسیکیوشن کہا جاتا ہے۔ اور ملیشیس پروسیکیوشن کی ریمیڈی یہ ہے کہ جس شخص کو وہ مقدمے بھگتنا پڑتا ہے، وہ اس مقدمے کو کرنے والے کے خلاف باقاعدہ طور پر ملیشیس پروسیکیوشن کی بنا پر ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، اور مدعی کے خلاف مدعا علیہ نے اگر فوجداری مقدمہ قائم کیا، مدعی اس میں بری ہو گیا اور مقدمہ بغیر کسی وجوہات کی بنا پر، محض عداوت کی بنا پر دائر کیا گیا، تو پھر مدعی ایسے مقدمے میں دعویٰ ہرجانہ کے لیے جو اس نے سوٹ فائل کرنا ہے، سوٹ فار ڈیمیجز ڈیو ٹو ملیشیس پروسیکیوشن، وہ باقاعدہ اس کو ڈگری کیا جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ بطور پلینٹف ڈیمیجز کلیم کریں ملیشیس پروسیکیوشن کے اوپر، تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے اس نے پلینٹف کے اوپر کون سا مقدمہ کس طرح سے کس عداوت کی بنا پر دائر کیا ہے، اور ڈیفینڈنٹ پارٹی کے ساتھ پلینٹف کی آخر پہلے کون سی ایسی عداوت تھی، کون سی ایسی معقول وجہ تھی جو کہ جس بنا کے اوپر اس نے اس کو مدعی مقدمہ کو خام خواہ میں الجھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے اس پہ ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کے بعد یہ لازمی مینشن ہوگا کہ کتنا عرصہ تک جو ہے ڈیمیجز کلیم کرنے والا پلینٹف جو آیا ہے ڈیمیجز دینے کے لیے، وہ کتنا عرصہ ڈیو ٹو دا ملیشیس پروسیکیوشن آف ڈیفینڈنٹ پارٹی کتنا عرصہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2000 کراچی ہائی کورٹ پیج 214، 2017 ایم ایل ڈی پیج 120، 2017 ایم ایل ڈی پیج 963 اور 1990 سی ایل سی پیج 37 اور 1990 کی ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی،
جس میں اس بات کو وضاحت کی گئی تھی. PLD 1990 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 28. اس کے بعد یہ آپ نے مینشن کرنا ہے بطور پلینٹف کہ اس ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر جو بندہ ڈیمیجز کلیم کر رہا ہے اس کو کس حد تک نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تفصیل لازمی دینی ہے. مثلا اس کی صحت کے اوپر کیا نقصان ہوا، اس مقدمے کی بنا پر اس کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہوئی، اس کے کاروبار پہ کتنا اثر ہوا، عام پبلک کے اندر کس حد تک اس کی بے عزتی ہوئی، رشتہ داروں میں کس حد تک بے عزتی ہوئی، کیا اس کو کوئی ملازمت پیشہ تھا تو اس کی ملازمت اس سے چھین لی گئی کہ تیرے اوپر تو پہلے FIR ہوئی ہیں، تجھے ملازمت سے نکالا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے جو اگر وہ بیمار ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا یا اس کو فالج کا اٹیک آ گیا تو اس پہ کتنا خرچہ اس کو لگا تھا اس صحت کے حوالے سے. اور اس کے بعد اگر اس کو قید ہو گئی اس مقدمے کی بنا پہ، کچھ عرصہ اس نے جیل میں اس کو گزارنا پڑا ہے ضمانت سے پہلے، تو وہ جیل سے جب ہو گیا ہے تو لوگوں کے اندر اس کا اعتماد کیسے ختم ہو گیا، کیونکہ کسی قسم کی بھی قانونی کارروائی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس بیچارے کی ریپوٹیشن کو معاشرے میں بدنام کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے آ سکتا ہے. اس حوالے سے پاکستان بننے سے پہلے کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس پہ ملیشیس پراسیکیوشن میں انگریز جج نے بڑا اچھا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا، سزا بھی دی اور ڈیمیجز بھی دیے. اور وہ رپورٹڈ کیس ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ابھی تک بھی وہ ریفرنس کے طور پہ کیس آتا ہے. آل انڈیا رپورٹر 1944 الہ آباد ہائی کورٹ، پیج ہے 481. اور PLJ 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 240 میں لاہور ہائی کورٹ نے اسی کیس کو 1944 کا جو کیس تھا اس کو الہ آباد ہائی کورٹ کا جو کیس اس کو ریوزٹ کیا تھا. اس حوالے سے مزید آپ کچھ جاننا چاہیں تو 2015 CRLJ پیج 1276 اور 2017 اپیل کیسز پیج 54 ہے. اور PLJ 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ کا ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2018 کی، پیج ہے 14 نمبر صفحہ ہے جی. اور اس کے علاوہ 2018 کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے 2018 AC اپیل کیسز ہیں، پیج ہے 346 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور یہ بڑا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90s کے اندر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی جس کے اوپر یہ ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کس حد تک بندے کو نقصان پہنچا، اس کی صحت کو، اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی ملازمت کو، اس کے بزنس کو، وہ تمام کیسے ڈیمیجز جو ہے وہ ریکور کیا گیا تھا. اور اس بات کی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 28 کے اندر. یاد رکھیے گا کہ کسی عداوت یا کسی قسم کی دشمنی کی بنا پر کوئی مقدمہ قائم کر دینا، کسی فوجداری معاملے میں الجھا دینا اور مدعی کا اس میں بری ہو جانا، پھر اس پہ ملیشیس پراسیکیوشن جو ہے وہ لگتی ہے. اور میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا، ایک آدمی کے اوپر انہوں نے 392 میں اس کو، ایک بزنس مین کو، یعنی اس وقت تو خیر جب FIR کروائی گئی اس وقت اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر FIR ہوئی ہے، تو ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کسی پولیس والے کو پیسے دے کے اس کا نام دے دیا گیا اور FIR کسی دوسرے شہر میں کٹوا دی گئی. ڈکیتی کی FIR تھی، بندہ 3-4 سال کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد گرفتار ہو گیا بیچارہ. اور بعد میں یہ بات کھلی کہ وہ بندہ جس کی پر منتھ انکم جو تھی وہ لاکھوں میں تھی، کیا وہ چند ہزار کے لیے ڈکیتی کرے گا؟ ایک معاملہ اس طرح کے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، لاکھوں کماتا ہے، اور جس وقت جس ماہ میں جس تاریخ کو اس کے اوپر 3-4 ہزار روپے کی ڈکیتی
کا FIR کی جا رہی ہے اور وہ اس وقت بھی لاکھوں اس کی ارننگ ہے، تو کیا وہ بندہ ویسے ہی بات کھل جاتی تھی کہ جس نے پر منتھ 4 ملین 5 ملین سے زیادہ ایک ماہ کا اس کا حساب سے اس نے انکم ٹیکس دیا ہوا تھا گورنمنٹ کو، تو کیا ایک ڈکیت جو ہے وہ ایک طرف 3,000 4,000 کی ڈکیتی بھی کرتا ہے اور لاکھوں روپے انکم کے حساب سے ٹیکس بھی دے رہا ہے؟ تو پھر یہ بات جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن میں خیر آئی، مقدمہ میرے سامنے بھی آیا، تو خیر بندہ بری ہو گیا، لیکن اس نے پھر کہا کہ نہیں، میں جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے میں ویسے ہی ان کو معاف کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈیمیجز سوٹ فائل کروں اور ملیشیس پراسیکیوشن پہ ان کو کھینچا تانی کروں۔ تو بات اصل یہی تھی کہ عداوت کی بنا پہ، دشمنی کی بنا پہ لوگ فوجداری مقدمات میں الجھا دیتے ہیں، اور جس بندے کو الجھایا جائے گا اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ وہ ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر کے ہرجانہ لے سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پہ پراسیکیوشن کرنے کے لیے اس پہ مقدمہ دائر کیا ہے، اگر وہ مقدمہ صرف آن دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ بندہ بری ہوا ہے، شک کی بنا پہ بری ہوا ہے، اور عدالت نے شک کا فائدہ دے کے اس کو بری کیا، میرٹ پہ نہیں کیا، شک کی بنا پہ کیا ہے، تو پھر ڈیمیجز سوٹ جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن پہ یہ نان مینٹینیبل ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2018 کی ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے، 2018 CLC پیج 1202 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو ملیشیس پراسیکیوشن کے ذریعے پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کی آزادی اور اس کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، اور لائف اینڈ لبرٹی جب سٹیک پہ ہوتی ہے تو وہ بیچارہ ایک تو زیرو ہوتا ہے، ایک -0 پہ چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم ضمانت جب ہوتی ہے کسی کلائنٹ کی تو وہ بتاتے ہیں کہ جیل میں بندہ ایک تو 0 ہوتا ہے، ایک -0 بھی ہوتا ہے، اور بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کی لائف اینڈ لبرٹی سٹیک پہ چلی جاتی ہے۔ تو ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ ڈیمیجز سوٹ جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2008 کی، PLD 2008 پشاور ہائی کورٹ پیج 21 ہے، اور 2008 YLR پیج 1762 اسی پوائنٹ کے اوپر ہے، اور 2007 YLR پیج 3089 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بندہ میرٹ پر بری بھی ہوتا ہے تو وہ چونکہ آن بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا عدم شہادت کی بنا پہ بری ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ ڈیمیجز سوٹ جو ہے اس کی بنا پہ وہ ہرجانے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ ڈیفنس کے لیے بڑی اچھا ڈیفنس کریٹ کر دیتی ہے ملیشیس پراسیکیوشن میں ایز اے ڈیفینڈنٹ۔ اگر آپ مدعا علیہ کی طرف سے وکیل ہوں تو اس میں بڑی اچھا یہ آپ کو فائدہ دے دیتی ہے۔ یہ ضرور پڑھیے گا، NLR 2008 CLJ پیج 265 میں یہ کہا گیا کہ چونکہ میرٹ پہ، عدم شہادت پہ یا شک کی بنا پہ ایک ڈینٹ بھی اگر آ جائے پراسیکیوشن کیس میں تو آپ کو پتہ ہے میرٹ پہ بری ہو جاتا ہے، تو بھئی پھر ڈیمیجز سوٹ جو ہے وہ ڈیمیجز سوٹ ڈگری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، صرف FIR اندراج کرانے سے یا صرف کسی کے خلاف کوئی درخواست دے دیتا ہے تو پھر ملیشیس پراسیکیوشن میں دعویٰ ڈگری نہیں کیا جا سکتا۔ صرف FIR کے لیے کسی کے خلاف جھوٹی FIR کروا دی ہے تو بھائی 182 کا کلندرہ موجود ہے، ڈیمیجز سوٹ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ اچھا ڈیفنس کریٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے، ڈیفینڈنٹ پارٹی کے لیے، کہ صرف اپلیکیشن دینے سے یا صرف FIR ہونے سے قطعی صورت جو ہے وہ ڈیمیجز سوٹ ڈگری نہیں ہوتا ہے اور ہرجانہ نہیں دیا جاتا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے
بڑا مزیدار کیس ہے، ضرور پڑھیے گا۔ 2004 SCMR پیج ہے 1065 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2016 اپیل کیسز پیج 802 میں، اور ابھی یہ 2-4-5 دن پہلے میں 2019 کی ایک ججمنٹ اس میں نے پڑھی ہے، PLJ 2019 کراچی ہائی کورٹ پیج 79 میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ صرف اپلیکیشن کسی کے خلاف دینے سے یا FIR بھی کاٹ دی گئی ہے تو پھر بھائی ڈیمیجز سوٹ ملیشیس پراسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوا جاتا، بلکہ باقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا کہ کس عداوت کی بنا پہ یہ ملیشیس پراسیکیوشن کی گئی تھی، پھر ان سارے معاملات کے بعد دیکھا جائے گا، اور اس میں بھی ہرجانے کے تعین کے لیے پرنسپلز ڈرا کیے جائیں گے کہ کس حد تک اس پہ ہرجانہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے تو 10 کروڑ ہی ڈگری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے PLD 2000 کراچی ہائی کورٹ پیج 214 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 432 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے، اور اگر FIR جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے تو پھر دیکھیں ہرجانہ اس اعتبار سے نہیں ہوگا، ہرجانہ کسی مناسب تعین کے بنا پہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ 2007 YLR پیج 1762 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے رہی ہے، اور جب کسی شخص کو واقعی بہت حد تک نقصان ہوا ہو، بزنس اس کا تباہ ہو گیا ہو، اس کو ملازمت سے فارغ اس بنا پہ کر دیا گیا ہو، صحت اس کی خراب ہو گئی ہو، عام پبلک کے اندر وہ بیچارہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں زیادہ ہرجانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 203 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ دیکھیے ملیشیس پراسیکیوشن کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ نے اس پراسیکیوشن کے اندر بدنیتی ثابت کرنی ہے، بدنیتی کا ثبوت دینا ہے کہ کس عداوت، کس دشمنی اور کس بدنیتی کی بنا پر یہ پراسیکیوشن کی گئی، اور کس بدنیتی کی بنا پر مدعی کو جھوٹے مقدمے میں الجھایا گیا تھا۔ اس حوالے سے 2017 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، PLJ 2017 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج ہے 29، 2015 CLD پیج 951 ہے، 2004 SCJ پیج 833، PLJ 2005 سپریم کورٹ پیج 925 اور PLD 2008 سپریم کورٹ پیج 452 اور 2008 YLR پیج 2988، اور 2019 کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے اس حوالے سے 2019 MLD پیج 314 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ جب بھی آپ سوٹ فار ڈیمیجز آن ملیشیس پراسیکیوشن کے لیے آپ عدالت میں آئیں تو آپ نے بدنیتی جو ہے مدعا علیہ کی، جس کی بنا پہ اس نے مدعی کو جس بدنیتی کی وجہ سے، جس بدنیتی کے ساتھ اس نے ملیشیس پراسیکیوشن کی ہے، اس کو بھی ثابت کرنا مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد ڈیمیجز سوٹ جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیول کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے، اور جو بھی پراسیکیوشن ملیشیس پراسیکیوشن ہوئی ہے وہ کس بدنیتی کی بنا پہ ہوئی ہے، کس غیر معقول وجہ کی بنا پر ہوئی ہے، اس کو بنیادی طور پہ آپ نے بطور پلینٹیف اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2013 CLC پیج 1724 ہمیں گائیڈ لائن دے رکھی ہے، اور 2019 میں اس پہ بہت سی ججمنٹس موجود ہیں اور پڑھنے کے قابل ہے جی۔ یہ لیٹسٹ ایک ججمنٹ ہے 2019 MLD پیج 314 اور 2019 MLD پیج 337 جو ہے وہ اسی بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ملیشیس پراسیکیوشن کا جو سوٹ فار ڈیمیجز ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو
ملیشیس پراسیکیوشن کی گئی تھی اس مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ پلینٹیف کے حق میں ہوا ہے، اور جو مقدمہ تھا ملیشیس پراسیکیوشن وہ بدنیتی کی بنا پر تھی، بغیر کسی معقول وجہ کے تھی، اور پلینٹیف کو اس ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کاروبار میں، تجارت میں، معاشرے میں اس کی عزت نیلام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے آپ پی ایل ڈی 2012 اپیل کیسز پیج 80 اور 2015 اپیل کیسز اے سی پیج 396 اور 2018 اپیل کیسز پیج 2018 اے سی پیج 346 اور ابھی 2018 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے کوئٹہ ہائی کورٹ کی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بڑا مزیدار سا کیس ہے ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ، اس میں جب ڈگری کیا گیا تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں۔ پی ایل جے 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 19 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بدنیتی کو اس میں واضح کیا گیا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، محض مقدمے سے بری ہو جانا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ ادھر سے بندہ بری ہوتا ہے، باہر نکلتے ہی وکیل صاحب اس کو کہتے ہیں کوئی گل نہیں نہ تے اسی ڈیمیجز کلیم کریں گے، ڈیمیجز کا دعویٰ ٹھوک دیں گے، ان کو جناب کروڑوں روپے کا ان پہ ہرجانہ ڈالیں گے۔ بھائی ایسے نہیں ہے، محض بری ہونے سے مقدمے کی جو ہے وہ ملیشیس پراسیکیوشن کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایل جے 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 19 جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی گائیڈ لائنز دے دے گی، اور 2012 سی ایل سی پیج 249 اور 2015 سی ایل ڈی پیج 951 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے کلیئر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ شک کی بنا پر یا ڈیو ٹو انسفیشینٹ ایویڈنس کی بنا پر بری ہوتا ہے تو پھر ڈیمیجز کلیم کرنے آ جاتا ہے تو اس کے ڈیمیجز جو ہیں وہ اس کو نہیں دیے جائیں گے، ڈیمیجز کا دعویٰ نہیں بنتا ہے۔ یہ ملیشیس پراسیکیوشن میں بدنیتی، بددیانتی، جس بددیانتی کی بنا پہ اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے اس کو ثابت کرنا ہے، دین وہ آپ کا ڈیمیجز کلیم کرنے کا دعویٰ ڈگری ہوگا۔ اس حوالے سے 2016 ایم ایل ڈی پیج 418 اور پی ایل جے 2018 پشاور ہائی کورٹ پیج 159 اور 2018 سی ایل سی پیج 1202 جو ہے وہ آپ کو اچھا گائیڈ لائنز فراہم کریں گی۔ اس کے بعد پھر ایک کیس سامنے آتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی، لیکن پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ واپس ہو گئی، معاملات طے پا گئے۔ وکیل صاحب نے کہا نا جی ہم نے تو جو ہے ڈیمیجز سوٹ فائل کر دیا جناب، پارٹی کو کہہ کے ملیشیس پراسیکیوشن میں چلے گئے۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے گا کہ قطعی صورت بھی دعویٰ ڈگری نہیں ہوتا ہے، اور یہ 2008 میں یہ رپورٹڈ کیس ہے، 2008 سی ایل جے پیج 270 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو فوجداری مقدمے میں ہی الجھایا ہے، بلکہ سیول مقدمات میں بھی مبنی بر عداوت جو ہے اگر کسی نے کسی کو بدنیتی کی بنا پر سیول مقدمات میں الجھایا ہے تو پھر بھی ملیشیس پراسیکیوشن کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے اور ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1993 سی ایل سی پیج 576 اور 2008 سی ایل جے پیج 270 جو ہے وہ اچھی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور بدنیتی کے ساتھ مختلف سول مقدمات میں الجھانا اور ان مقدمات کو چلانا اور پارٹی کو ڈسٹرب کرنا، یہ اس بدنیتی اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس بنا پر بھی ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 2012 سی ایل سی پیج 773 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک بڑا اہم کیس میں ایک بات سامنے آئی کہ اگر ملیشیس پراسیکیوشن میں ڈیمیجز کلیم کیے ہیں تو اس دورانیے میں ڈیفینڈنٹ پارٹی فوت ہو گئی تھی تو بھائی پھر مقدمہ جو ہے وہ خارج کیا جائے گا، کیونکہ ریمیڈی آپ کو کس سے چاہیے تھی؟ وہ بندہ تو فوت ہو گیا جس کے اگینسٹ آپ کو ملیشیس پراسیکیوشن کے ڈیمیجز آپ لینے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2016 کی ایک ججمنٹ ہے
2016 MLD पेज 1096 में और PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 478 में इस बात को वाज़ेह किया गया था कि अगर डिफेंडेंट पार्टी डैमेजेस क्लेम करने का जो मुकदमा है ड्यू टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन उसमें वो मुद्दा अलग फौत हो जाता है तो फिर वो मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ आपका काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई थी वो बंदा तो फौत हो गया है। उसके बाद बात आ जाती है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है FIR करवाने की बिना के ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन अप्लाई नहीं होती है, बल्कि इसके लिए बदनीयती का साबित करना ज़रूरी होता है। इस हवाले से PLD 2017 बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है, पेज 85 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और PLJ 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का फैसला है, पेज 129 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और 2017 PSC CRL सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 798 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन को साबित करने के लिए मुद्दा अलग का बगैर किसी माकूल वजह के और बदनीयती के साथ मदई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना, मदई के हक में फैसला होना, मदई की आज़ादी में मदाखलत, मदई की ज़िंदगी को स्टेक पे रखना, मदई की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें साबित करना मैंडेटरी हैं। अदरवाइज सूट फॉर डैमेजेस ड्यू टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो डिग्री नहीं किया जाएगा। इस हवाले से PLJ 2018 कोयटा हाई कोर्ट पेज 19 और 2017 MLD पेज 120 और PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 170 जो है वो आपको अच्छी गाइडलाइंस फ्राहम करती है। अभी एक बात सामने आ जाती है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन की कोर्ट फीस और लिमिटेशन के हवाले से तो याद रखिएगा कि डैमेजेस सूट जब ड्यू टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन आप फाइल करते हैं तो ऐसे मुकदमात के ऊपर डैमेजेस सूट्स के ऊपर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कोर्ट फीस एक्ट अप्लाई होता है। जितनी मालियत मुकदमा, जितनी आपने डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं उतने उसकी मालियत के मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी, आपको पता है। और जहाँ तक इसकी लिमिटेशन का ताल्लुक है तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बिना पे जब आप डैमेजेस क्लेम करने का सूट फाइल करते हैं तो ऐसे सूट्स के ऊपर आर्टिकल 23 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होता है। और आपको पता है कि उसकी जो लिमिटेशन है वो 1 साल उस मलिशियस प्रोसिक्यूशन वाले मुकदमे से बरी होने के बाद शुरू होगी लिमिटेशन, और 1 साल के अंदर अंदर आपने वो डैमेजेस सूट फाइल करना है। अगर याद रखिएगा कि मुकदमा बरी होने के 1 साल के अंदर अंदर नहीं किया गया, साल के बाद किया गया है, तो वो लिमिटेशन टाइम बार हो जाएगा। इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है इस पे लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 23 पे PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1238 है, 1990 MLD पेज 1480, 2008 MLD पेज 871 और 1988 MLD पेज 1117 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और इसी बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी 2016 CLC पेज 86 नोट 65 और NLR 2008 सिविल डाइजेस्ट पेज 250 में, और 2004 CLC पेज 775 में इसी बात को इंटरप्रेट किया गया था। अगर हम डिफेंसेस को डिस्कस करना चाहें, पहले हमने किए भी हैं, मज़ीद अगर हम देखना चाहें तो डैमेजेस सूट पे जब भी मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बिना पे आता है तो सबसे पहले तो आप मुकम्मल तौर पर बदनीयती से इनकार कर देते हैं बतौर डिफेंडेंट के भाई नाम असल वकूआ ये सच था, कोई बदनीयती नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी, बल्कि हकीकत में मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट इस बंदे ने किया, मैंने FIR करवा दी, इसने ये मामला किया, मैं प्रोसिक्यूशन में चला गया। इस हवाले से 2017 AC पेज 51
اور PLJ 2016 اسلام آباد پیج 49 جو ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کر پائے. اور اگر بندہ شک کی بنا پہ بری ہوا ہے تو پھر بھی یہ اچھا ڈیفنس ہوگا، حتیٰ کہ انسفیشینٹ ایویڈنس کی بنا پہ ہوا ہے، شک کی بنا پہ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے بری ہو گیا ہے، کوئی ڈیمیجز کلیم نہیں ہے، صرف بدنیتی کو ثابت اس نے کرنا ہے. آپ مانیں گے مرے اور مکرے کا آج آپ کو پتہ ہے کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے، نہ مرے گا تو نہ مکرے گا، مکر جائے بطور ڈیفینڈنٹ تو کوئی اس کا نہیں ہے. اس حوالے سے 2016 MLD پیج 418 اور 1988 MLD پیج 1117 جو ہے آپ کو اچھی گائیڈنس دیتی ہے. اب دوستو سوٹ فار ڈیمیجز سوٹس جو ہیں ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ بات تھوڑی سی لمبی ہوتی گئی ہے. اس پہ مزید کچھ پوائنٹس انشاءاللہ رہتے ہیں میرے ذہن میں ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے. چل انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور یاد رکھیے کہ یہ قطعی صورت لیکچر والا معاملہ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ لیکچر دیتے ہیں یوٹیوب پہ، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں فوری طور پر وہ کسی نہ کسی کو بتاؤں. اور چونکہ کوئی اور بات تو سنے نہ سنے، یوٹیوب تو میری بات سن ہی لے گی اور اس بنا پہ فیس بک تو سن ہی لے گی، کوئی نہ کوئی گزرتے ہی سن لے گا یار. چلو تو اس طرح سے بات چلتی رہے گی اور باتیں آگے چلتی رہیں گی. ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ بھی ہو جائے. دعاؤں میں البتہ یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.